یہ کتاب جیسے کہ مجھ سے پہلے مقررین کہہ چکے ہیں بے نظیر ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ایک بہت بڑا المیہ، ایک آفت جو چین کے اوپر ٹوٹی، اس کا جس طریقے سے چینی قوم نے مقابلہ کیا، اور جس طریقے سے میں کہوں گا کہ چینی بچوں نے مقابلہ کیا، اس کی تصویری جھلکیاں یہاں نظر آتی ہیں۔ اور اس میں بچوں نے نہ صرف اپنی قوت اور ارادے کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے اتحاد سے اس قسم کی آفتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ مصمم ارادے سے آپ قوموں کی تقدیر بدل سکتے ہیں اور ان کو اس قسم کی جو ہے نقصانات سے بچا سکتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے ایک بہار کا سندیش دیتی ہے، اور یہ بہار جو ہے، میں نے کہ جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ بہار جو ہے کسی ایک گاؤں کے لیے، قصبے کے لیے، ایک شہر کے لیے یا ایک ملک کے لیے، یہ بہار ساری دنیا کے لیے ہے۔ یہاں مقررین نے یہ کہا کہ جب دنیا کو ضرورت پڑی، پاکستان تو جو ہے ہم چین کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سینیٹائزر سے لے کے مختلف جو جراحی آلات تھے یا مختلف قسم کے جو طبی آلات تھے وہ پاکستان کو مہیا کیے، اور ایک کے بعد دوسری کنسائنمنٹ یہاں آتی رہی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے ساری دنیا کی مدد کی ہے، ساری دنیا کی، وہ یورپ ہو، لاطینی امریکہ ہو، افریقہ ہو، خاص طور سے غریب ترین ممالک جو ہیں ان کی مدد کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے اور عالمی برادری کی طرف سے چین کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے سمبند بہت گہرے ہیں، اور جیسا کہ عبداللہ حمید گل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آہنی بھائی ہیں، آہنی دوست ہیں، ان کے رشتے آہنی اور اٹوٹ ہیں، اور وہ کبھی جو ہے ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اس سلسلے میں جہاں ہم یہ شکریہ ادا کرتے ہیں، وہاں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جیسے کہ سبینہ ذاکر صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ اس کتاب کا اگلا حصہ چھاپیں گے، اور اس میں جو پاکستانی قوم نے جس ہمت سے، جس جرأت کے ساتھ، جس تدبیر کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ کیا ہے، اس کی بھی عکاسی ملے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو کتاب چھپے گی، اسے جو ہے اس کا ایک چینی ایڈیشن شائع کیجیے گا، اور وہ صرف اسلام آباد تک محدود نہ ہو، یا کراچی یا لاہور یا پشاور یا کوئٹہ تک، اسے آپ چین کے مختلف شہروں میں لے جائیے اور چین کے بچوں کو دکھائیے، اسے چینی ترجمہ کر کے بچوں کو دکھائیے گا کہ ایک اور قوم ہے، تمہاری دوست قوم، تمہارے ہمسایہ ملک، جس کے لوگوں نے بھی بڑی ہمت اور چین کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ کیا ہے۔ میں نے انگریزی میں جو گفتگو کی تھی اس میں یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمیں صرف ایک آفت کا نہیں، دو آفتوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور ایک جو ہے اس وقت ہم نے افغانستان میں استحکام کے لیے کوشش کرنی ہے، سیاسی استحکام، اور افغانستان کی معاشی ترقی کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ کسی طریقے سے دہشت گردی دوبارہ سے پنپ نہ پائے، چین بھی محفوظ ہو، ایران بھی محفوظ ہو، سینٹرل ایشیا بھی محفوظ ہو، خود پاکستان جو ہے محفوظ ہو، اور افغانستان پھلے پھولے۔ اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اور جو مغربی یورپ کے ممالک ہیں وہ افغانستان کی نئی حکومت کا ہاتھ بٹائیں، اور ہاتھ کس طریقے سے بٹایا جائے گا کہ جو ان کا پیسہ کہیں موجود ہے اسے ضبط یا منجمد نہ کیا جائے، جو پائپ لائن میں ہے اسے واگزار کیا جائے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ چین کو موقع دیا جائے کہ وہ سرمایہ کاری کے ذریعے افغانستان کی معاشی ترقی میں حصہ دار بنے۔ یہ بہت ضروری ہے اس علاقے کے استحکام کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے اقدامات پاکستان کے فائدے میں ہوں گے، چین کے اور پورے خطے کے فائدے میں ہوں گے۔